اور جو لوگ ڈر رہے ہوں گے قیامت بپا ہوگی، سب کو پتا ہوگا کہ اللہ پاک جلوہ فرما ہے، ان حالات میں اللہ کے نبی سے مدد مانگیں گے۔ نقطہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ مدد مانگنا اگر شرک ہے تو کیا معاذ اللہ پھر اللہ کے سامنے ساری امتیں شرک کر رہی ہوں گی اس وقت؟ تو بھائی مدد مانگنا کسی بھی لحاظ سے شرک نہیں ہے، نہ حاضر سے نہ غائب سے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور نہ ہی غائبین ہے جو رجال الغیب ہیں ان کا مدد کرنا اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے مدد پر ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آگے کہ اللہ کے بندے مختلف علاقوں میں مدد کرنے پر مامور ہیں اللہ کی طرف سے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کسی پریشانی میں آ جاؤ، تو تم اونچی آواز کے ساتھ کہو کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ تمہیں نظر نہ کوئی آ رہا ہو تو اونچی آواز سے کہو کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے مدد پر مامور ہوتے ہیں، جب تم پکارتے ہو تو وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اب کئی وہ ہیں جن سے مدد مانگنی بھی نہیں پڑتی، وہ مدد خود ہی کرتے جاتے ہیں۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام منبر پر جلوہ فرما ہے، سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ لشکر کی سپہ سالاری فرما رہے ہیں میدان جنگ میں کہ دشمن سائیڈ سے آ رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، فاروق اعظم وہاں سینکڑوں میل دور بیٹھے بلند آواز سے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلو، پہاڑ کی طرف دھیان کرو۔ بھئی ان سے تو مدد مانگی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم دوڑ کر حضرت ساریہ پاک جب واپس آئے لشکر کے ساتھ فتح کر کے واپس آئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک دم سے امیر المومنین کی آواز آئی تھی، پہچانتے تھے کہ ہمیں فاروق اعظم نے بھیجا ہے، تو ہمیں آواز آئی تو ہم نے دیکھا کہ امیر المومنین عمر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا تو وہاں تو موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے اس بات کو فالو کیا، اس بات کی پیروی کی، پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ پھر ہمیں پتا چلا کہ ہم پہاڑ کی طرف نہ جاتے تو ہم ہار جاتے، وہ تو حملہ یوں کرنے والے تھے۔ جو ہر لحاظ سے شرک اور بدعت کو کاٹنے آئے تھے وہ مدد کر رہے ہیں، آپ مدد کو ہی شرک بنائی بیٹھے ہو۔ بھائی کہ جی اگر مدد ہو سکتی ہے ہمیں کر کے دکھائیں، چیلنجز کی عادت بن گئی ہے نا لوگوں کی، ہم آتے ہیں جی ہمیں کر کے دکھائیں، جی ابھی کر کے دکھائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں سنتا ہوں، تو کوئی بندہ ثابت کرے، جو ولیوں کو چیلنج کرتے ہیں وہ بندے ثابت کریں کہ ابھی کرو دعا اللہ سے، ہم دیکھتے ہیں اللہ سنتا کہ نہیں، ابھی کر کے دکھاؤ۔ اللہ سے تو مانگنا تمہاری نظر میں وہی ٹھیک ہے نا، صرف ابھی دعا کرو کسی بھی بات کی اور وہ کر کے دکھاؤ، اور اللہ سنتا ہے تو ہمیں دکھاؤ اللہ نے کیسے سنا، اللہ نے کوئی جواب دیا ہے، کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے؟ وہاں کہتے ہو نہیں جی یہ تو ایمان کی بات ہے، اللہ نے جب فرما دیا میں سنتا ہوں تو بس بات ختم۔ تو یہ اپنی باری تو صرف ایمان کی بات آ گئی، اور اللہ کے ولیوں کے جو اللہ کے قریبی ہیں، جو اللہ کے پیارے، جن کی وجہ سے تمہیں رتی بر ایمان نصیب ہو گیا، جن کے صدقے ان کو چیلنج کرتے ہو، ان کے ساتھ آٹے لیتے ہو آ کر، کیسے ہے تو یہ کر کے دکھاؤ اور یہ نہیں ہے تو یوں نہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے انبیاء بھی ہر وقت ہر بات نہیں کر کے دکھاتے تھے، ہاں جن چیزوں میں وہ دعویٰ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، ان چیزوں میں وہ جب چاہتے تھے کر کے دکھا دیتے تھے۔ اب عجیب و غریب سوال جی ولی ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ولی موجود ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کر دیتے؟ موجود ہیں تو جی فلاں چیز کیوں نہیں کر دیتے؟ کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ولی اکٹھے ہو کے وہاں کیوں نہیں کچھ کر دیتے؟ تو بھئی اولیاء اللہ تو ہیں اللہ کی عطا کردہ ڈیوٹی میں، ان کی جو ڈیوٹیاں وہ کر رہے ہیں، اور کائنات جو ہے اس کا رب اور اس کا خالق اور اس کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ نے ولیوں کو اور نبیوں کو یہ بات بتائی ہے نا، اور ان کو عطا فرمایا کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ تو بھئی سب سے پہلے تو یہ سوال اللہ سے کرنا چاہیے، ولی کی تو بعد کی بات ہے نا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں